بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتی تھی۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیات جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک، علامہ سیوطی نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے تھے اور لکھتے بھی۔ جب آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آتی ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا ہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان، زمین اور ستاروں اور ہوا فضائی مخلوقات کی طاقت میں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ ہی کی ذات جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ گونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہو کہ بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دے دیا، انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی کی بناتی ہوئی نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دیہاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہو
جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ احکام بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیات کا جز ہے اور ہر 2 سورتوں کے درمیان مستقل آیات ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید کی طرح واجب ہے۔ اس کو بھی وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ ہاں، کسی کام کی شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا بہرحال جائز ہے۔ مسئلہ: پہلی رکعت کی شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھنا جائے یا آہستہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور بعض روایت میں ہر رکعت شروع میں سے بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ مثلا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جاری نماز ہو یا سری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ اسی کو امام اعظم اور ابو یوسف کا قول لکھا ہے اور اسی کو ترجیح دی گئی ہے، مگر امام محمد کا قول یہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے۔ بعض روایت میں یہ قول ابو حنیفہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، اور شامی نے بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے۔ بشتی زیور میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔